حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات النبی مردنی، حیات النبی، ساری کائنات ہی ان سے قائم ہے۔ اس کائنات کا وجود آپ کے وجود سے، رحمت للعالمین، یہ عالمین جو چل رہا ہے آپ کی رحمت کے رابطے سے چل رہا ہے، کہ ہم نے آپ کو اس رحمت کے رابطے سے جوڑا ہے۔ جو آپ سے جڑے گا ہم سے جڑے گا، آپ کی نظر ہٹ جائے کائنات نہیں رہ سکتی۔ اس کا بڑا گہرا مفہوم ہے رحمت للعالمین کا۔ اگر فیض کی صورت میں آپ کو نظر آئے، آپ 24 گھنٹے کانپیں گے، تھوڑا سا نظر آ جائے۔ اس کائنات میں کتنی عظیم ہستی ہیں حضرت محمد کیوں نہ ہم سننے سنانے تک ہے نا، دیکھنے دکھانے تک بہت مشکل ہے۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے، دیکھتے نہیں آنکھوں سے چشمے پانی کے ہاتھوں سے نکلے، تو ان کو پانی پینے کی ضرورت تھی، وہ تم کو سکھانے وکھانے کے لیے پانی پیتے تھے، انہیں پانی شانی کیا پینا تھا، وہ پانی تو ان کے وجود سے نکلا۔ اس غور کریں کیا وجہ، آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ وہ جان ہے جہان، یہ پانی سے جہان زندہ ہے۔ آپ پانی نہ پیے زندہ نہیں رہتے۔ وہ پانی ان کی انگلیوں سے چل رہا تھا، چشمے چل رہے تھے، صحیح حدیث موجود۔ تو پھر سوچیں، پڑھنا سوچنا بھی تو یہ بہت مسئلہ کو عجیب نظر آتا ہے۔ پھر صحیح شعر نظر آتے ہیں جنہوں نے حقیقت کو سمجھا۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے جہان، تصویر عالم میں وہ جان عالم، تصویر عالم میں وہ جان عالم۔ سنا یار، مزے آئے یار۔ تصویر عالم میں وہ جان عالم، تصویر عالم میں وہ جان عالم، تم سلطان عالم میں جان عالم، تیرے در کے کتے ہیں شاہان عالم، تیرے در کے کتے ہیں شاہان عالم، آپ سلطان عالم اے جان عالم، تصویر عالم میں وہ جان عالم۔ 41 دن تک کھانا پینا نہیں کھایا جناب حضرت محمد مصطفیٰ، روزے رکھ رہے تھے تو روزہ کھولنا چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا جب کھولیں گے تو ہم بھی کھولیں گے، خدا نے دکھانا تھا۔ دوسرے تیسرے دن سب نے ڈال ہو رہے تھے، کہا ایکم مثلی، میرے مثال کون ہو سکتا، مجھے اللہ کھلاتا ہے کہ روزہ کھول لیا کرو، بتاؤ 41 دن تک ویسے ہی ٹھیک ٹھاک، پانی ہاتھوں سے نکلا۔ تو آپ کو پانی کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، سوچنے کی بات ہے نا۔ ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے، ان کی گارا وغیرہ پڑا ہوا تھا، ابھی بن رہے تھے۔ صحیح حدیث، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبوت کی عظمت سے نوازا ہوا تھا جب آدم پانی اور گارے میں تھا۔ اس طرح سے منتقل ہوتے آئے ہیں۔ بتائیں، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، نبوت کی عظمت، نبوت کا تاج میرے پاس تھا آدم۔ تو بعضے کہتے 40 سال کے بعد نبوت ظاہر ہوئی، بعضے کہتے 40 سال کے بعد آپ نبی بنے۔ ادھر کا بھی فہم اپنا ہے، ادھر آدمی چپ ہو جائے کہ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ کہتے وہ کہتے وہ پہلے ہی نبی تھے، 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے، ملی نہیں ہے۔ تو ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی بے ادبی ہو گئی نا بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ ہاں، صحابہ کتنی عبادت سب کچھ کرتے تھے، کہا اونچا نہ بولنا، دھیما بولو ورنہ تمہاری عبادت ساری برباد ہو جائے گی، تم کو پتہ نہیں کہاں آ گئے، تمہارے جیسے، تمہارے لیے ادب ہے، کہتے ہمارے جیسے بشر۔ ان کے ادب کے لیے قرآن اترتا تھا، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ یعنی جیسے لا علمی اور غفلت میں تھے صاحب، اس کے باوجود ڈانٹ خدا کی آئی۔ اور آقا جی اتنی رحمت ہے، آقا جی نہیں کہیں ان کو ایسے نہیں بولنا چاہیے یا محسوس کیا، چاہتے نہیں تھے، درگزر ہی کرتے تھے، لیکن خدا کہ تم درگزر کرو، ہم درگزر نہیں کریں گے، تو ہمارے محبوب و آپ سے کیوں ایسا کوئی بولے۔ دیکھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری یہ عبادت ریاضت سب ختم ہو جائے گی۔ ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسے سے گفتگو نہ کیا کرو۔
دوسری آیتوں میں قرآن کی سورۃ مجادلہ میں اگر بات کرنے آؤ پھر صدقہ خیرات اور ادب سے آؤ، پھر کسی نے عمل کیا پھر کیا معافی دی جاتی، لیکن احتیاط کرو بات کرنے میں۔ اب میں آپ کو کیا کیا سنا ان کے متعلق، ہر کوئی آتا تھا آواز دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بے عقل ہیں، ان کو سمجھ نہیں یہاں کون ہے، ان کو پتہ نہیں یہاں کون ہے۔ ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، یہ اکثر لوگ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں۔ حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، ان کو خاموش سے بیٹھ جانا چاہیے، جب آپ نکلے یہ تھوڑی بات ہے۔ ان کا ادب کے لیے قرآن اترتا تھا، کہتے ہمارے جیسے وہ کافروں پر بھی رحم کرتے ہیں، کافروں سے درگزر کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے غم کرتے ہیں، کافروں کے لیے یہ آ جاتے رستے پر تو اچھا تھا، خدا نے ایسے کہا ولا تحزن علیہم، آپ ان کے لیے کیوں غمگین رہتے ہیں؟ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ حسرتوں سے ان کے لیے کیوں ایسے سوچتے رہتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتے سب ایمان پہ لے آتے، لیکن تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم نے جنت جہنم کو انسانوں سے پر کرنا ہے، تو یہ مسائل ان کے لیے پیدا ہوں گے، سبب بنا کے کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا۔ آپ اس چیز میں زیادہ نہ پڑا کریں، کتنی محبت کی بات ہے آقا سے، آپ اس چیز کو زیادہ نہ سوچا کریں۔ آپ غمگین ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ ولا تحزن علیہم فلا تذهب نفسک علیہم حسرات لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ ایمان نہیں لاتے، آپ اس پریشانی میں اپنے کو کہاں تک پگھالیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ بتاؤ، یہ تھوڑی بات ہے اتنی آیتیں آنی ممکن۔ پھر آقا سے ایسی محبت کی باتیں کرنی، اس میں یہ نہیں کہ بس ایک جیسے کوئی خادم ہوتا ہے، جیسے دو گہرے دوست ہیں، آپ نے دیکھا ایسے ہوا، پھر آپ نے دیکھا یہ کیا ہے، پھر آپ کو یہ ایسے کہیں گے، یہ ترجمے ہیں قرآن کے۔ اتنی باتیں جیسے دو دوست بیٹھے ہوتے ہیں گہرے، ہاں، اور یہ دوستی ظاہر بھی خدا نے کی، عرش پہ گئے اکیلے ہی بیٹھے تھے نا دو دوست، دیکھیں آپ۔ اور دوستی کا غیرت آدمی کبھی بڑا بے تکلف بولتا ہے گہری محبت کی وجہ سے۔ تو جنگ بدر میں آقا جی نے کیا کہا تھا؟ کوئی رکعتیں نہیں پڑھی، کوئی دعا کا مضمون اور طریقہ نہیں بنایا اس وقت کہ نمازیں پڑھی جائیں دعا کے نام۔ جیسے کوئی کسی دوست سے محبت سے جا کے پکڑ لیتا ہے کسی دوست کو، تم نے یہ کام کرنا، نہیں کرو گے تو کرنا پڑے گا تم کو، ایسے آقا جی نے اللہ سے معاملہ کیا۔ وہ آپ کی اس کی تفسیر کرنا تم کافر ہو جاؤ گے، تفسیر نہیں کرنی ایسی بات۔ تو آقا جی جنگ بدر میں کہا اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ جو محبت والے ہیں، ان تہلک هذه العصابہ، اگر ان کو تو نے ہلاک کیا، فتح نہ دیا، ان کو سرخ نہیں کیا، لن توبت بعد اليوم ابدا، آج کے بعد کبھی کوئی آپ کو عبادت ہی نہیں کرے گا، آپ کا عبادت والا مسئلہ سب ختم ہو جائے گا۔ اتنے زور سے بات کی، کوئی نبی ولی نہیں کر سکتا ہے، یہ تھوڑی بات ہے۔ لن توبت بعد اليوم ابدا، کہ آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، میں ان کو لے کے آیا، یہ میں سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں دنیا میں ہی ان کو سرخرو کر دیا کہ جب قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سفارشیں ہوگی، شفاعت، اور جب ہوگی نہ ہوگی تمہارا کام ہو گیا، تم جنتی جو مرضی کرو۔ تو پھر آقا جن کا اللہ تعالیٰ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، خدا نے اہل بدر کی طرف نگاہ رحمت ڈالی اور کہا اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، تمہاری بخشش ہو چکی ہے، تمہاری کوئی میزان مثقال ذرہ نیکی بدی کا، قبر کا، حشر کا کچھ نہیں، سب ختم کر دیا، تم جاؤ بس بری ہو۔ تھوڑی بات ہے، یہ وسیلہ نہیں تھے، کتنا بڑا کام ان کا ہو گیا، دنیا آخرت کا سارے مسئلے ہو لگے، اور دنیا بھی ان کو چھوڑ گئے تو فتوحات ہوتی نہیں۔ اللہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانا دینا، انہیں وفا کی ہے میرے ساتھ، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، کپڑا ان کو دینا، اور روتے سے چادر گرتی تھی، ابو بکر آپ کے پیچھے سے کندھے پہ ڈالتے تھے، اور آپ خدا سے اتنے روٹھے ہوتے اور ایسی باتیں محبت گہری کی کرتے تھے کہ آپ کی عبادت نہیں ہوگی اگر تو نے آج، یہ دعا ایسے تو نہیں ہوتی اگر تو نے ایسے کیا، آج میری بات آپ کو ماننی ہے، اللہ نے کہا ہم تو پہلے ہی مانے ہوئے ہیں پیارے، پہلے ہی جو مرضی ہے منوا لو، آج منوا لو، کل منوا لو، قیامت کو منوا لو، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، اور آپ کو کہہ بھی دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو خوشی رکھے گا، راضی رکھے گا۔ لیکن کچھ باتیں ہمارے آپ کے درمیان میں مسجد کے ساتھ سے جس میں معلوم ہوتا ہے نہ بتایا کریں ان کو،
یہ کہیں پھر بگڑ نہ جائیں. آپ جو کچھ کروائیں ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے اپنے درمیان میں بھی کچھ رکھیں. اللہ رسول نے بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں جی، بڑی چھپی ہیں. مجھے 100% ہم تم بخشے ہوئے انشاءاللہ بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ. اب اعمال کی طفیل سے بخشنا، ہمارا بخشانا ہمارا بہت مجھے گناہ بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں. خدا بے نیاز بھی ہے، چاہے بے نیازی دکھا دے، ساری عبادت ہی گئی، چاہے گناہ نہیں کی. بس ہم کہیں ہم آقا کو لے کے آئے، اب ہم سے کیا پوچھتے؟ اللہ کہا کہ آپ کچھ نہیں پوچھتے، جاؤ جنت میں. ہم تو ان کو لے کے آئے ہیں. دنیا مجرم اور سفارش لے کے جاتا ہے، اس کو پوچھتے نہیں ہیں جی، جتنا کہتے ہیں کہ بات سفارش. تو ہمارے پاس تو سفارش ہے حضرت محمد مصطفیٰ. ہم تو بچ کے بچکائے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس پہ بات ختم کرتا ہوں، 9:30 ہو گیا، میں بیمار بھی ہوں، بس میں بیٹھ گیا. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے انشاءاللہ. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے.